بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں غزوہ خندق کا مختصر واقعہ پیش کیا گیا، لہٰذا اب واقعہ افک مختصراً پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ افک سے مراد وہ واقعہ ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن عفت و عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے طور پر سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک، یعنی 16 آیتیں نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح کر دیا۔ مختصراً یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب یعنی پردہ کے حکم کے بعد غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا۔ صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج بھی جو خالی تھا، اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر بیٹھی ہوں گی، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھیں۔ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی راہ میں گر جانے والے یا چھوٹ جانے والے سامان یا چیزیں سنبھال لیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردہ کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا تھا، لہٰذا انہیں دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا لاعلمی میں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے ہوئے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو اس موقع کو غنیمت جان کر خاص طور پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں ہے، اور اس طرح منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تہمت لگانا اور پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ان باتوں سے بے خبر تھے۔ کچھ مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ اس واقعے کی پوری تفصیل صحیح احادیث اور تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1 مہینے تک، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے براءت نازل نہیں ہوئی، سخت پریشان رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاعلمی میں اپنی جگہ بے قرار اور مضطرب رہیں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور کچھ بول نہیں رہے تھے۔ لیکن جب لمبے عرصے تک وحی کا نزول نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاروں میں
مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن حضرت اسامہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کے بات پر دھیان نہ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئی تھیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مستح کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئیں، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء وغیرہ کا رواج نہیں تھا۔ اتفاق سے ام مستح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتلایا کہ میرا بیٹا بھی پروپگنڈے میں شریک ہے، اور اس طرح تہمت کا پورا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ خبر سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ نڈھال ہو گئیں اور اس خبر کا ٹھیک سے پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں۔ پھر 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری براءت ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ایک دم تھم گئے۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن والدین کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ مان لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین نے کہا تھا کہ صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولیں، عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ تو انہوں نے اپنے دامن کی براءت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد کے سبب
قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبہ کے باوجود کے بادلوں سے صاف ہو گئی اور عبداللہ بن ابی رسوا اور ذلیل ہوا۔ آسمانوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت سے ان کی عظمت، شان اور ان کے خاندان کے شرف و فضل نمایاں تر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایمان والوں کو تنبیہ کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو تم نے اس کی فوراً تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان صریح کیوں قرار نہیں دیا؟ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا، جبکہ اس کے لیے 4 گواہ ضروری تھے۔ اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ ان آیات کے بعد بہتان تراشوں کو سزا کے طور پر کوڑے لگائے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔